اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم، میں ہوں آفتاب اقبال اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ۔ آج جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، عجیب سی کیفیت ہے۔ پاک فوج اور پاک عوام کو آمنے سامنے دیکھ کر دل بجھ سا گیا ہے۔ 62 کی پیدائش ہے، 60 سال کا ہو گیا ہوں، ایک ہی تماشا لگا ہوا ہے۔ میں، میرے جیسے مجھ سے بڑے اور کچھ چھوٹے بھی دل میں حسرت لے کر دنیا سے چلے گئے کہ میرا ملک، میرا یہ پیارا ملک کب امن، محبت اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گا۔ 65 میں جب 3 سال کا تھا تو ابھی کھیلنے کی بھی اوائل عمر تھی۔ جیسے جیسے بڑا ہوا، اپنے بڑوں کی فوج سے عقیدت دیکھ کر میرے اندر بھی ایک عجیب سرشار کر دینے والی محبت اپنی فوج کے لیے دل میں پیدا ہوتی گئی۔ جہاں کسی فوجی کو دیکھا، سلوٹ کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ گئے۔ لیکن پھر 71 میں پہلی مرتبہ اپنی پاک فوج کی حیران کر دینے والی اور پریشان کر دینے والی کہانیاں سنی۔ لیکن میری طرح بہت سے لوگوں کے دلوں میں اپنی پاک فوج کے بارے میں محبت، عقیدت، بلکہ عشق کہیں ایسا رس تھا کہ پاک فوج کے بارے میں کوئی منفی بات، کوئی منفی خبر، کوئی منفی پراپیگنڈا اثر نہیں کرتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کیں، پاکستانی سیاست میں فوج کی ہر شعبے میں مداخلت دیکھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ دل پھر بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایک لفظ، بلکہ ایک لفظ تو کیا، کوئی ایک منفی حرف بھی اپنی پاک فوج کے لیے نکلے۔ جنرل یحییٰ کا دور دیکھا، جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ دیکھا، جنرل مشرف کی آمریت دیکھی، لیکن دل پھر بھی اپنی فوج کے ساتھ دھڑکتا رہا۔ میری سیاست کے کتنے بڑے لوگ چلے گئے، لیکن ہم زخموں کو سہلاتے رہے۔ لیکن اب پچھلے 6 مہینوں سے آنکھوں سے جو دیکھا اور کانوں سے جو سنا، اس نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ رات اپنی پاک فوج کے سپاہیوں اور ٹینکوں کا رخ اپنی عوام کی طرف دیکھ کر اور پھر عوام کے فوج کے لیے منفی جذبات اور بیانات نے دل پارا پارا کر دیا۔ قوموں کی زوال کے آخری دنوں کی تاریخ پڑھی جائے تو پتہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی ہر شخص، ہر طبقہ اور ہر شعبہ اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، دشمن اپنا وار کر جاتا ہے۔ 2 دن پہلے ملک کے پاپولر ترین سیاسی رہنما عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بچ گئے۔ انہوں نے سرجری کے بعد پریس کانفرنس کی، کچھ لوگوں کو شامل تفتیش کرنے اور استعفے کا مطالبہ کیا۔ پھر کیا تھا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ گئی۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہم اپنے ہر افسر اور سپاہی کا تحفظ کریں گے۔ حکومت نے اپنی عزت کے تحفظ کو یقینی بنانے کی بہت سی باتیں کیں۔ کوئی اس ملک، اس دھرتی کے تحفظ کی بات نہیں کر رہا۔ پی ٹی آئی والے جو ان کا لیڈر کہتا ہے، اس کے لیے لڑ مر جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ عمران پر قاتلانہ حملے کو اپنی ریڈ لائن قرار دے رہے ہیں۔ مخالفین، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور باقی تمام پی ڈی ایم کے عہدیداران اور ان کے ماننے والے اسے ڈرامہ قرار دے رہے ہیں۔ ماننے والے مان رہے ہیں، لیکن کسی کو احساس نہیں کہ یہ ملک کتنی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور رات عوام اور پاک فوج کے آمنے سامنے آنے کے باوجود کسی کو ہوش کے ناخن لینے کی سوچ نہیں آئی۔ عمران ہو یا جنرل باجوہ، یہ سمجھ لو تمہیں جو کچھ بھی میسر ہے اس دھرتی اور زمین کی بدولت میسر ہے۔ پہلے والے بہت کچھ اس ملک کے ساتھ کر کے تقریباً جا چکے تھے، لیکن ان کو واپس لا کر ایک مرتبہ پھر غلطی کی گئی۔ فوج، عدلیہ، سیاستدان جان لے یہ آخری موقع ہے، بیٹھ کر معاملات طے کر لیں، شاید پھر یہ موقع نہ ملے۔ جس سے جو غلطی ہوئی مان لے،
درست کر لے۔ آگے چلنے کے لیے بس یہی ایک راستہ ہے، ورنہ یہ ہٹ درمی سب کچھ تباہ کر دے گی، اور پھر فیصلہ صرف عوام کریں گے، جو شاید بہت کچھ بہا کر لے جائے۔ اب تک اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پاکستان کا خیال رکھیے۔ آفتاب اقبال کو اے ڈاٹ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔